ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے ویکینڈ پہ درس قرآن کا جو سلسلہ عارضی طور پر ہم نے کیا ہے دسمبر اور جنوری کے مہینے کے لیے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ڈیلی بیس پہ یہ درس قرآن کا تسلسل دوبارہ سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ویکینڈ کے آج کے درس قرآن میں سورہ انعام کی آیت نمبر 159 اور 60 اس کا مفہوم آپ کے گوش گزار کروں گا۔ بڑا اہم عنوان ہے، کوشش کروں گا کہ سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا سکوں، اور اگر یہ مسئلہ سمجھ آ گیا تو فرقہ پرستی اور فرقہ بندی کے اس دور میں ہم اپنے ایمان کو بھی محفوظ کر پائیں گے، اور اس بات کو سمجھنے کے بعد ہم اپنے آپ کو اس راستے کا راہی بنا کے رکھیں گے جس راستے پہ چلنے کی اللہ کا قرآن اور اس کے نبی کا فرمان جو ہے ہمیں دعوت دیتا ہے۔ بڑی غور طلب آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اے محبوب ان فرقہ بنانے والوں کے ساتھ اور فرقہ بندی کرنے والوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور نہ ان کا آپ کے ساتھ واسطہ تعلق ہے۔ فرمایا انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کر دے گا جو وہ کام کرتے تھے۔ پہلی بات، فرقہ ہوتا کیا ہے، اور موجودہ حالات میں جس چیز کو فرقہ سمجھا جاتا ہے اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مذہبی طبقے میں اور مذہبی ماحول میں مختلف جماعتیں اور مختلف تنظیمیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تبلیغ کا کام کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں ہر جماعت کو فرقہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ فرقہ ہے، یہ فرقہ ہے، اور صرف اس بنا پہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ کسی نے اپنی پگڑی کا کلر ہرا رکھا ہے، کسی نے سفید رکھا ہے، کسی نے نیلا رکھا ہے اور کسی نے پیلا رکھا ہے، تو دیکھنے والے ان کو فرقہ سمجھ لیتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ یہ چیزیں فرقے میں نہیں آتی۔ فرقے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ یا کوئی جماعت اللہ رب العزت کے قرآن کے بتائے ہوئے عقیدے کو یا رسول اللہ کے بتائے ہوئے عقیدے کو تبدیل کر کے اپنی سوچ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق اس پہ رہنا شروع کر دے تو یہ فرقہ ہوگا۔ مثال کے طور پر عقیدہ یہ ہے کہ جو بات 2 + 2 = 4 کی طرح بالکل کلیئر ہو وہ عقیدہ ہوتی ہے۔ مثلا اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ ہم نے مرنا ہے، یہ عقیدہ ہے۔
مرنے کے بعد اٹھنا ہے یہ عقیدہ ہے، جنت ہے یہ عقیدہ ہے، دوزخ ہے یہ عقیدہ ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، کلام ہے، یہ عقیدہ ہے۔ یعنی جن باتوں کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اگر کوئی بندہ ان عقیدے والی باتوں کو چھوڑ کر اپنی من گھڑت تشریح کو عقیدہ بنا لے تو اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ اس کو فرقہ، ایک ہوتا ہے نظریہ، نظریہ اور چیز ہوتی ہے۔ مثلا ایک بات میں نے پڑھی، جو میری سمجھ میں آئی وہ میں نے آپ کو بتا دی، یہ نظریہ ہے۔ کسی اور نے پڑھی، اس کی سمجھ میں جو بات آئی اس نے ویسے بتا دی، وہ نظریہ ہے۔ نظریہ اور چیز ہوتی ہے، عقیدہ اور چیز ہوتی ہے۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے عقیدے کی، کہ جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور فرقے بنانے کے بعد انہوں نے دین کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کا عمل اتنا سخت ہے کہ ان کا رسول کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں 72 فرقے بنے، یعنی ہر قوم میں اور ہر امت میں 72 فرقے بنے۔ حضور فرماتے ہیں وفی امتی 73 فرقہ، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان 73 میں سے ایک کامیاب ہوگا اور 72 جو ہے وہ ناکام ہوں گے، 72 ناکام ہوں گے۔ اور ہم سب کے لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ سورہ عمران کی جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے۔ تفسیر ابن عباس میں یہ روایت موجود ہے، اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے بھی اپنی حدیث کی کتاب الملل والنحل میں اس حدیث کو ذکر کیا۔ جب یہ آیت اتری نا کہ قیامت کے دن کچھ کے چہرے سفید ہوں گے کچھ کے سیاہ ہوں گے، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ کون ہوں گے اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے ہم اہل سنت والجماعت، وہ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہوں گے۔ تو فرقوں کے اس دور میں ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جو ہمارے نبی نے پیمانہ دیا، جب حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، جب یہ آپ کی امت کے اتنے فرقے بنیں گے تو پھر جو کامیاب ہونے والا گروہ ہوگا وہ کون ہوگا اور لوگوں کے لیے کس کے ساتھ رہنا لازمی ہوگا؟ تو آقا کریم نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، کہ جو سواد اعظم ہے، یعنی جو سب سے بڑا گروہ ہے، سب سے بڑی جماعت ہے، اس کے ساتھ اپنا دامن مضبوط کر لو، اللہ سواد اعظم کے ساتھ رہنے والوں کو جنت عطا فرما دے گا۔ اب اس وقت ہم پوری دنیا میں اگر دیکھتے ہیں نا، تو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ، یہ 4 بڑے امام ہیں۔ ان اماموں کے جتنے بھی پیروکار ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں ہیں، چاہے وہ عرب میں ہیں، چاہے وہ یورپ میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اور اہل سنت والجماعت جو ہے سواد اعظم ہے، اور اس کی کامیابی کا اعلان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے فرما دیا ہے۔ ٹھیک، تو دوسری بات یہ کہ حت الامکان کوشش کریں کہ زندگی میں رہتے ہوئے کبھی بھی اپنے آپ کو کسی اس علیحدہ راستے پہ نہ رکھیں کہ جس راستے پہ چلتے ہوئے قرآن اور حدیث کی مخالفت ہو۔ مثلا یہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، ایک کوئی ذکر کرنے والوں کا ایک نیا جتھا جو ہے وہ وجود میں آیا ہے۔ ان کے جو پیر صاحب ہیں وہ مرید ایسے لائنوں میں کھڑے ہیں اور پیر صاحب آگے کھڑے ہیں، اور پیر صاحب بھی ڈانس کرتے ہیں، اور پھر اس کو دیکھ کے اس کے مرید بھی جو ہے وہ ڈانس کرتے ہیں، اور وہ ڈانس کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا۔ تو اگر وہ پیر اور اس کے مرید اس ڈانس کو اور اس کھیلنے کودنے کو اور تماشے کو حلال سمجھ کے کرتے ہیں تو یہ فرقہ ہے، یہ گمراہی ہے، وہ خود بھی گمراہ ہے اور جو ان کے ساتھ جڑیں گے ان کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ تو جس عقیدے اور جس نظریے کی بات اللہ کا قرآن بیان کر دے گا، رسول اللہ کا فرمان بیان کر دے گا، وہ سچ پہ ہوگا، جو اس سے ہٹ کر ہوگا وہ غلط ہوگا اور وہ گمراہ ہوگا۔
ایک بات. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس نیکی کی طرح اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ اللہ رب العزت کی عطا کا اور اجر کا معاملہ ہے کہ بندہ مومن جب نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا اجر 1 سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. مثلا آپ یہاں پہ نماز پڑھنے آئے، یہی نماز اگر آپ گھر میں پڑھتے آپ کو 1 نماز کا ثواب ملتا. آپ گھر سے چل کر یہاں پہ آئے تو آپ کے ہر قدم کا آپ کو علیحدہ ثواب ملا. یہاں پہ آپ آئے جامع مسجد میں نماز پڑھی، اس کا ثواب الگ ملا. آپ نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، اس کا ثواب الگ ملا. آپ نے عالم امام کے پیچھے نماز پڑھی، اس کا ثواب الگ ملا. یہی نماز کا جو درجہ ہے یہ 1 سے بڑھ کر 27 اور 70 گنا تک اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے کو زیادہ عطا کرتا ہے. ٹھیک، یہ بات ہوتی ہے، اس اجر کی بات ہوتی ہے نیکی کرنے والے کی کیفیت، اس کے خلوص اور اس کی نیت کے بل بوتے پر. جو جتنی ستھری اور اجلی نیت کے ساتھ نیکی کا کام کرے گا اللہ اس کا اتنا اجر جو ہے بڑھا دے گا. مثال کے طور پر ایک کروڑ پتی بندہ ہے، وہ ایک مہمان کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کروڑ پتی کی دولت سے ایک مہمان کے کھانے کا نکلنا وہ سمندر سے پانی کے قطرے کے نکلنے کے برابر ہے. اب نیکی تو اس نے بھی کی ہے، چاہے کروڑ پتی ہے، اس نے مہمان نوازی کی، نیکی یہ بھی ہے. اور ایک مہمان نوازی وہ کرنے والا ہے کہ جس کے پاس کھانے کے لیے ہے ہی 1 روٹی، کھانے کے لیے ہے ہی 1 روٹی، اور وہ کہتا ہے کہ میں بھوکا رہ جاؤں میرا مہمان بھوکا نہ رہے. تو وہ جس کے پاس 1 روٹی ہے اور وہ مہمان کے لیے قربان کرنا چاہ رہا ہے، اللہ اس کی نیکی کا اجر جو ہے وہ کروڑ پتی والے سے زیادہ اس کو عطا کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا کہ آج میرا ایک مہمان ہے، اس میرے مہمان کو کون مہمان بنائے گا؟ ایک صحابی کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کا مہمان ہمارا مہمان ہے تو آپ کے مہمان کی مہمان نوازی میں اپنے ذمے لیتا ہوں. ٹھیک ہے، عرب ویسے آج کل بھی وہ بڑے مہمان نواز ہیں کہ صحابہ کرام کا تو پھر کیا ہی کہنا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کا مہمان میرا مہمان. صحابی نے مہمان کے ہاتھ سے پکڑا اور اپنے گھر لے گیا. آگے گھر میں کیفیت یہ ہے، بیوی کہتی ہے کہ تم مہمان تو لے آئے ہو، گھر میں سوائے اپنے اور بچوں کے اور ہمارے پاس کوئی اضافی کھانے کی چیز نہیں ہے، نہ روٹی ہے نہ ستو ہے نہ آٹا ہے، صرف اپنے لیے ہے جو بنا کے رکھ دیے. اب صحابی رسول کہتا ہے کہ اے نیک بخت بیوی، ہم ایسا کرتے ہیں کہ کھانا ایک جگہ پہ رکھ لیتے ہیں، بچوں کو بہلا کے سلا دو، ہم حضور کے مہمان کے پاس بیٹھ جائیں گے، بتی بجھا دینا، دیا بجھا دینا، ہم ویسے ہاتھ مارتے رہیں گے، منہ ہلاتے رہیں گے، وہ مہمان سمجھے گا کہ یہ میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن ہم اپنا کھانا حضور کے مہمان کو دے دیں گے. اب صحابی نے ایسے ہی کیا، دیا بجھا دیا گیا، مہمان کھانا کھاتا رہا، یہ ویسے ہاتھ مارتے رہے، منہ ہلاتے رہے، وہ سمجھتا رہا یہ میرے ساتھ کھا رہے ہیں. ادھر مہمان پیٹ بھر کے سو گیا اور یہ میزبان بغیر کھائے پیے یہ سو گئے. جب صبح ہوئی نا، یہ صحابی حضور کی مجلس میں جاتا ہے، حضور نے پوچھا نہیں، حضور کو بتایا بھی نہیں گیا. ابھی یہ صحابی آ رہا ہے، حضور نے کھڑے ہو کر استقبال بھی کیا اور آقا نے فرمایا تو نے رات جو کام کیا ہے نا، تیرے اس کام کو دیکھ کے رب بھی مسکراتا رہا ہے اور تیرا نبی محمد بھی مسکراتا رہا ہے. یعنی تیری نیکی اتنی اللہ کو پسند آئی ہے، تیری نیکی جو ہے وہ اللہ کو اتنی اچھی لگی ہے کہ اللہ تجھے دیکھتا بھی رہا ہے، خوش بھی ہوتا رہا ہے اور اپنی رحمت اور برکتوں سے تجھے مالا مال بھی کرتا رہا ہے. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو اللہ اس طرح کی 10 نیکیوں کا اس سے اجر عطا فرمائے گا. تو جب بھی نیکی کا کام کریں
جب بھی اچھائی کا کام کریں کوشش کریں کہ اس میں اپنی نیت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خالص کریں، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں جو ہے اپنی میں اور بلے بلے کا جو ہے وہ معاملہ نہ ہو۔ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی جانے والی نیکی اللہ 10 سے آگے 700 گنا تک جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اگر میرا صحابی ایک مٹھی جو کی خرچ کرے، ایک مٹھی جو کی، اور کوئی اور شخص وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، یعنی آپ کمپیریزن دیکھیں کیا بنایا حضور، ایک مٹھی جو اور اس کے مقابلے میں پورا پہاڑ سونے کا، کوئی مقابلہ نہیں بنتا۔ حضور فرماتے ہیں وہ میرا صحابی کہ جو ایک مٹھی جو کی خرچ کرتا ہے وہ کسی اور کے احد پہاڑ جتنے سونے کو خرچ کرنے سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پسند ہے۔ کیوں کہ صحابی اپنے ایمان، عقیدے اور اپنے یقین کی بنا پر وہ اتنے نیت کے اعتبار سے صاف ہیں، اجلے ستھرے ہیں، وہ تھوڑی نیکی کرتے ہیں، اللہ ان کو بہت بڑا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج کے درس قرآن سے ملنے والا جو پیغام ہے، نمبر 1 کہ دین محمد امن والا دین ہے، پیار والا ہے، محبت والا ہے، یہ ایک دوسرے کو جتھوں میں، فرقوں میں، گروہوں میں تقسیم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ دین جوڑنے والا ہے، اجتماعی دین ہے۔ اجتماعی سوچ رکھا کریں، اجتماعی جو ہے فکر کیا کریں، اور زندگی میں کسی بھی موڑ پہ اگر کوئی شخص جو ہے ایسے راستے کی دعوت دیتا ہے کہ جو فرقے کو نمائندگی کرتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی پہ چلتا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے اس راستے پہ چلیں کہ جس پہ سواد اعظم ہے، جس پہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا خیال کرتے ہیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور دوسرا، جب بھی نیکی کریں اس نیکی میں اپنی نیت، اپنا ارادہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے ساتھ رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ ان دونوں پیغاموں کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شؤوننا کلها امورنا یا شافع الامراض اشف مرضانا یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا حل المشکلات حل مشکلاتنا۔ اللہم اغثنا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی